بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ روبی رضی کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، وہ مقدس پتھر جو آج ہزاروں برسوں کی تاریخ پیش کرتی ہے، ایک ایسا جنتی یاقوت جسے مشہور بت شکن حضرت ابراہیم اور کعبے کے پہلے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب کیا۔ تمام تبرکات میں سب سے زیادہ متبرک چیز جس کو بے شمار اماموں، شہیدوں اور کروڑوں بندگان خدا نے چھوا اور چوما ہے۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود یا سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبے کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کی کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان بھی حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ روایتوں کے مطابق حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے اس زمین پر لائے تھے، اس لیے اسے جنت کا جوہر بھی کہتے ہیں۔ جس وقت یہ جنت سے اتارا تھا تو چاندی سے زیادہ سفید تھا، موتی کے مثل چمکتا تھا اور اس کے نور سے حرم شریف روشن ہو جایا کرتا تھا، لیکن عرب کے مشرکین نے اپنے میلے کچیلے ہاتھ لگا کے زبان سے چاٹ کر اور دانتوں سے کاٹ کر اسے سیاہ کر دیا اور اس میں موجود چمک ختم ہو گئی۔ حجر اسود کی ایک خصوصیت ہے کہ نہ یہ پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی آگ میں جلتا ہے۔ اگر حجر اسود کی تعریف کے متعلق بات کی جائے تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا۔ توریت کے مطابق حضرت آدم نے اپنے فرزند حابیل کے لیے ایک قربان گاہ بنایا تھا۔ اس اعتبار سے ممکن ہے کہ اولاد آدم نے اس وقت کعبہ میں حجر اسود نصب کر دیا تھا۔ تاہم طوفان نوح کے وقت سے حجر اسود کو ابو الخبیث پہاڑ پر محفوظ کر دیا گیا، جو کعبہ شریف سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ اس طوفان نوح کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تو اس مقدس پتھر کو کعبہ میں نصب کیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت اسماعیل ابو الخبیث پہاڑ پر پتھر تلاش کرنے لگے جسے کعبہ میں نصب کیا جائے، لہٰذا اس وقت حضرت جبرائیل انسانی شکل میں نمودار ہوئے اور حجر اسود کو اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کیا، جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ اس طرح حضرت اسماعیل نے اس مقدس پتھر کو کعبہ کی باہری دیوار میں نصب کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک لمبے عرصے تک قبیلہ بنی جرہم کعبے کی متولی رہے، لیکن جب بنو بکر جو اولاد اسماعیل میں سے تھے بنی جرہم کو مکے سے نکال دیا تو جرہم کے سردار امیر بن حارث نے حجر اسود، کعبہ پر چڑھائے گئے دلائی، ہتھیار اور تمام چیزیں زمزم میں چھپا دیا اور مٹی وغیرہ ڈال کر زمزم کو زمین کے برابر کر دیا تاکہ حجر اسود اور یہ قیمتی چیزیں بنی اسماعیل کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ بعد میں قبیلہ قریش کے سرداروں نے حجر اسود کو دوبارہ زمزم سے نکالا اور اسے کعبہ میں نصب کیا۔ 606 عیسوی میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو سیلاب کی وجہ سے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچا، لہٰذا قریش نے کعبہ کی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کیا، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداران سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ 6 صدی عیسوی کے آغاز میں اسلام کی آمد ہوئی اور کعبہ کے متولی اب مسلمان ہو گئے۔ خلیفہ راشدین کے زمانے تک حجاز مقدس میں امن و امان رہا اور کعبہ شریف اسلامی دنیا کا مرکز رہا، لیکن بنو امیہ کی حکومت آتے ہی اسلامی تاریخ کے سیاہ باب کا آغاز ہوا
اور 64 ہجری میں بیت اللہ کو ایک زبردست نقصان پہنچا۔ دراصل حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ میں اپنی خلافت قائم کر دی، لہٰذا یہ یزید نے شامی فوج کو مکہ بھیجا تاکہ عبداللہ بن زبیر کو شکست دے کر انہیں اپنا مطیع بنائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یزیدی فوج کو حرم شریف کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ لہٰذا ایک رات یزیدی کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور وہاں سے منجنیق کے ذریعے پتھروں میں آگ لگا کر انہیں حرم شریف کی طرف پھینکا، جن سے غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی اور کعبہ جل گیا۔ یہ واقعہ ربیع الاول 64 ہجری کا ہے۔ اس حملے کی وجہ سے حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا اور وہ سیاہ پڑ گیا۔ بہرحال جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی دوبارہ تعمیر کرائی اور حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کر کے اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا دیا۔ حجر اسود کو دوسرا بڑا نقصان تب ہوا جب بنو عباس کے عہد میں کرامتہ فرقے کا ظہور ہوا۔ یہ ایک ملحد فرقہ تھا جس کا سردار ابو طاہر سلیمان نامی شخص تھا۔ اس نے ایک لشکر جرار کے ساتھ مکے پر چڑھائی کر دی اور 1317 ہجری کو اس کی فوج حرم میں داخل ہوئی۔ کرامتی فوج نے مکے کے بے شمار مسلمانوں کا قتل عام کیا، ہزاروں حاجی مارے گئے۔ ابو طاہر نے کعبہ شریف کا دروازہ اکھاڑ ڈالا، حاجیوں کے مال و اسباب لوٹ لیے اور حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ لہٰذا اگلے 22 سالوں تک حجر اسود کعبہ میں موجود نہ تھا اور حاجی صرف اس خالی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیتے تھے جہاں سے حجر اسود کو اکھاڑا گیا تھا۔ 22 سالوں کے بعد فاطمی خلیفہ منصور بن القائم المہدی نے کرامتیوں کو 50,000 دینار دے کر حجر اسود کو واپس لیا اور اسے دوبارہ مکہ لایا گیا۔ لہٰذا 339 ہجری کو حجر اسود پھر اپنی جگہ واپس نصب کر دی گئی۔ دشمنوں اور بیرونی حملے آوروں کے علاوہ قدرتی آفات سے بھی حجر اسود کو خاصا نقصان ہوا۔ لہٰذا سن 1049 ہجری میں مکہ میں موسلا دھار بارش ہوئی جس سے زبردست سیلاب آ گیا اور سیلاب کا پانی کعبے کے اندر داخل ہو گیا۔ پانی کی سخت لہروں سے کعبے کی 2 دیواریں گر گئیں اور حجر اسود نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ یزیدی اور کرامتیوں کے حملوں سے حجر اسود پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا، لہٰذا اس سیلاب کے دھاروں کی وجہ سے حجر اسود ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی دنیا کی خلافت ترک عثمانیوں کے ہاتھ میں تھی۔ لہٰذا جب اس تباہی کی خبر عثمانی سلطان مراد خان کو پہنچی تو انہوں نے فوراً مکے کی طرف امداد روانہ کی اور کعبے کی دوبارہ مرمت کروائی گئی۔ حجر اسود کو جو اب تک 13 ٹکڑوں میں علیحدہ ہو چکا تھا، انہیں گلاب سے دھو کر ان کی جگہ جمایا گیا اور مسالے میں مشک اور صنوبر ملا کر اسے بٹھا دیا گیا۔ اگر حجر اسود کے متعلق سائنٹیفک ریسرچ کی روح سے بات کی جائے تو عیسائی سیاحوں اور آرکیولوجسٹ کی رائے یہ ہے کہ حجر اسود کسی شہاب ثاقب یعنی میٹروئڈز کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے۔ دراصل شہاب ثاقب خلا میں سفر کرنے والے پتھر کا وہ ضخیم ٹکڑا ہوتا ہے جو کبھی کبھار ہماری زمین کی طرف آ جاتا ہے اور اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے زمین پر گرنے سے قبل ہی اس میں آگ لگ جاتی ہے، اس لیے دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان پر کوئی تارا ٹوٹ رہا ہے۔ شہاب ثاقب ہزاروں سال سے ہماری اس زمین پر گرتے آئے ہیں، جس کا ذکر اسلامی روایتوں میں قوم لوط یعنی سدوم اور عمورہ پر گرنے والے عذاب کی شکل میں بیان کی جاتی ہے۔ یہ شہاب ثاقب نہایت ہی قیمتی مانا گیا ہے جو خالص لوہے سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے گرنے والے ایک شہاب ثاقب کے ٹکڑوں سے قدیم مصر کے فرعون توتن خامن نے اپنا ایک خنجر بنایا تھا۔ اسی طرح قدیم یونانی بھی ایک شہاب ثاقب کے ٹکڑے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ غالباً اسی وجہ سے ماہرین نے یہ خیال کیا کہ حجر اسود بھی شہاب ثاقب کا کوئی ٹکڑا ہوگا۔
جو قدیم دور میں اس زمین پر گرا تھا اور لوگوں نے اسے کعبہ شریف میں نصب کر دیا، لیکن یہ نظریہ ایک غلطی ہے، کیونکہ حدیث سے یہ واضح ہے کہ حجر اسود کو خود جبرائیل امین اس زمین پر لائے تھے، جو کہ ایک جنتی پتھر ہے، نہ کہ کسی شہاب ثاقب کے گرے ہوئے معمولی پتھر کا کوئی ٹکڑا۔ بہرحال حدیث کے مطابق قرب قیامت میں حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا، لہٰذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ قرآن کو لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیں گے اور حجر اسود کو بھی قیامت سے قبل اٹھا لیں گے۔ جب تک حجر اسود تم میں رہے گا تم بھلائی پر گامزن رہو گے۔ اس پتھر کو جبرائیل نے خود رکھا تھا اور وہی اسے اٹھائیں گے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔